کشتی بنانے کا حکم۔ حضرت نوح کی گزارشات بارگان خداوندی میں قبول فرما لی گئیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی نازل فرمائی۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے ہوا اب اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو جو کام یہ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے غم نہ کیو، اور ایک کشتی ہمارے حکم سے ہمارے ان روبرو بنا کو اور ان کافروں سے متعلق اب کوئی گفتگو ہم سے نہ کرنا، کیوں کہ یہ سب لازمی طور پر غرق کر دیے جائیں گے۔ سورۃ ہود 37-36۔ ابن کثیر نے لکھا کہ بعض بزرگوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو یہ حکم بھی فرمایا کہ فلاں درخت اگاؤ جس سے کشتی بنائی جائے گی، تو حضرت نوح نے وہ درخت اگاوا اور 100 سال تک اس کا انتظار کیا، پھر اس کو کاٹ کر چھیلا، ہموار کیا۔ اس میں بھی ایک قول کے مطابق 100 سال اور دوسرے قول کے مطابق 40 سال کا عرصہ لگ گیا۔ محمد بن اسحاق حضرت سوری سے نقل کرتے ہیں کہ وہ لکڑی ساگوان کی تھی اور دوسرے قول کے مطابق وہ صنوبر کے درخت کی تھی۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ اس کشتی کی لمبائی 1200 گز اور چوڑائی 600 گز تھی۔ ایک اور قول کے مطابق لمبائی 2000 گز اور چوڑائی 100 گز تھی۔ حضرت سوری فرماتے ہیں کہ حضرت نوح کو کشتی کے اندرونی اور بیرونی حصوں میں تارکول ڈامر اچھی طرح سے ملنے کا حکم ملا تھا، اور ہدایت کی گئی تھی کہ کشتی کے سامنے کا حصہ بلندی کو اٹھا ہوا ہو تاکہ وہ پانی کو چیر سکے۔ اس کشتی کی اونچائی 3 گز تھی اور اس میں 3 منزلیں تھیں۔ کشتی کے اوپر ایک ڈھکن تھا جس سے وہ بند کر دی جاتی تھی۔ قصص الانبیاء ابن کثیر گویا آج کے زمانے کے مطابق وہ عظیم آبدوز تھی۔ طوفان نوح حضرت نوح کشتی بنانے میں مصروف تھے۔ قوم کے سردار آپ کے پاس سے گزرتے تو ہنستے، مذاق اڑاتے، پھبتیاں کستے، یہاں تک کہ کشتی تیار ہو گئی، اور جب عذاب الہی کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا اس میں رکھ لو، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں انہیں بھی سوار کر لو۔ حضرت نوح نے احکام خداوندی کے مطابق سب کو سوار کر لیا اور عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ آخر کار طوفان کے آثار ظاہر ہونے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین کے ہر گوشے سے پانی ابلنے لگا۔ آسمان سے قیامت خیز بارش ہر شے کو بہا کر لے جانے کے در پہ تھی۔ گویا قیامت کا منظر تھا۔ کشتی طوفان کی پہاڑ جیسی اونچی لہروں پر تیر رہی تھی۔ حضرت نوح نے اپنے بیٹے کنعان کو دیکھا جو ایک اونچے مقام پر موجود تھا۔ انہوں نے کہا کہ بیٹے، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ اس نے کہا، انا میری فکر نہ کرو، میں ابھی اس سب سے اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور پانی سے بچ جاؤں گا۔ نوح نے کہا، آج قمر الہی سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اسی اثنا میں ان دونوں کے درمیان پانی کی ایک بڑی لہر حائل ہو گئی اور وہ غرق ہو گیا۔ حضرت نوح نے اپنے رب سے اپنے بیٹے کی مغفرت اور نجات کے لیے عرض کی، اے پروردگار، تو نے میرے گھر والوں کی بخشش کا وعدہ فرمایا ہے، تو یہ بیٹا بھی گھر والوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے کیونکہ اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں۔ سورہ ہود طوفان نوح میں پانی کی لہریں اس قدر بلند تھیں کہ انہوں نے روئے زمین کے تمام پہاڑوں کو بھی چھپا لیا تھا۔ زمین پر کوئی بھی چیز زندہ سلامت نہ تھی، سب کچھ نیست و نابود ہو چکا تھا۔ صرف حضرت نوح کی پہاڑ نما کشتی تھی جو اللہ کی مدد سے پانی کی بلند و بالا بھری خوفناک موجوں میں تیرتی پھر رہی تھی۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ کشتی میں 80 اشخاص تھے اور ہر ایک کے ساتھ ان کا کنبہ بھی تھا، اور یہ لوگ کشتی میں تقریباً 150 دن رہے، اور اللہ تعالیٰ نے کشتی کا رخ مکہ مکرمہ کی طرف پھیر دیا تھا۔
کشتی 40 دن بیت اللہ کے گرد چکر لگاتی رہی۔ اس کے بعد اس کا رخ جبل جودی کی طرف پھیر دیا گیا، جہاں وہ ٹھہر گئی۔ پھر حضرت نوح نے اہل زمین کی خبر لینے کے لیے ایک کوے نے زمین پر دیکھے تو ان پر جھپٹ ہو کی، جس کی وجہ سے کبوتر کو بھیجا۔ کبوتر ایک زیتون لے کر آیا اور اس کے پاؤں کیچڑ میں لتھڑے ہوئے تھے، جن دیکھ کر حضرت نوح نے اندازہ لگایا کہ زمین خشک۔ حضرت نوح جودی پہاڑ سے زمین تیر آتر آئے اور ایک بستی کی، جس کا نام انین رکھا، یعنی 80 آدمیوں کی تبتی دوران ایک مرتبہ صبح کو اٹھے تو ہر آدمی کی زبان بدل، یعنی 80 زبانیں ہو چکی تھیں۔ لوگ ایک دال کی زبان تھے تو حضرت نوح ہر ایک کی ترجمانی فرماتے تھے۔ رت قتادہ وغیرہ فرماتے ہیں نوح کے یہ افراد محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو گشتی قصص الانبیاء ابن کثیر باہر آتے۔ قصہ نوح اور قرآن پاک۔ حضرت نوح کا قصہ قصص القرآن کے نہایت ایمان افروز واقعات میں سے ایک ہے، جس کی تفصیل سورہ نوح کے علاوہ سورت الاعراف 59-60، سورت یونس 71-73، سورہ ہود 25-49، سورت المومن 29-31، سورت الشعراء 105-122، سورہ عنکبوت 14-15، سورت الصافت 75-82، سورت القمر 9-16 میں موجود ہے۔ نیز دیگر صورتوں میں بھی حضرت نوح کا ذکر ہے۔ سورت نوح 28 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ اسلام کے ابتدائی دور میں نازل ہونے والی صورتوں میں شامل ہے۔ یہ اس دور میں نازل ہوئی کہ جب کفار مکہ کی مخالفت شدت اختیار کر چکی تھی، مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کو نازل فرما کر ایک طرح سے کفار مکہ کو متنبع فرمایا کہ اگر وہ راست پر نہ آئے تو ان کا انجام بھی وہی ہو سکتا ہے جو قوم نوح کا ہوا۔ آدم ثانی۔ اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کو اس کی نافرمانیوں کے سبب طوفان باد و بارہ کے ذریعے غرق کر دیا تھا، کوئی جاندار شے باقی نہیں بچی۔ کشتی میں موجود افراد اور جانوروں کے ہوا ہر چیز نیست و نابود ہو چکی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان تھم گیا اور پانی خشک ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے نوح، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تم پر اور تمہارے ساتھ کی جماعتوں پر نازل کی گئی ہیں اتر۔ سورہ ہود 48۔ چنانچہ حضرت نوح نے ایک نئی بستی بسا کر دنیا کے کاروبار کو اثر نو جاری و ساری کیا، اسی لیے آپ کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔